نہیں نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا تھا تو آپ کی میوزک بج رہی تھی نا شاندار کی وجہ سے. اے آر وائی نے پاکستان کی جرنلزم کو بہت پالیوٹ کیا ہے، اور وہ اس جتنا پالیوٹ انہوں نے کیا اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور ہمیں جرنلسٹوں کو آپس میں خود احتسابی بھی کرنی چاہیے. ہمیں آزادی اظہار کا دفاع کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان میں صحافت کی آزادی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی بھی وقت کے ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے کہ بلائنڈلی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے میں کوئی اتنے زیادہ حق میں نہیں ہوں. کیا پچھلے 5-7 سال میں جو پاکستان میں اے آر وائی کا رول رہا ہے وہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے رہا ہے، آزادی اظہار کے لیے رہا ہے؟ کیا جب پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے صحافیوں نے قربانیاں دیں تو اے آر وائی نے ان قربانیوں کے جواب میں کیا رول ادا کیا؟ کیا جب پابندیاں لگ رہی تھیں تو اے آر وائی کیا کر رہا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ان کے ساتھ اگر کوئی خلاف آئین کام ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی پاکستان کے آئین کے اور قانون کے منافی کوئی ہر کام ہو رہا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ آئین اور قانون کے خلاف کسی کے ساتھ بھی کوئی ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آزادی اظہار کی سربلندی کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ غلط کو غلط بھی کہتے رہنا چاہیے اور صحیح کو صحیح بھی کہتے رہنا چاہیے. غلط کو صحیح کر کے پیش کرنا کہ جی آج بڑی ضرورت ہے آزادی اظہار کو، صحافت کی سربلندی کے لیے بڑی ضرورت ہے، لہذا غلط کو صحیح کر کے پیش کریں، تو میں اس کے کوئی خاص حق میں نہیں ہوں. کل جب ابصار عالم کو گولی لگ رہی تھی، جب حامد میر پر پابندی لگ رہی تھی، جب اسد طور کو مارا جا رہا تھا، جب مطیع اللہ جان کو مارا جا رہا، شمالی علاقوں کی سیر کرائی جا رہی تھی، جب لوگوں کو آف ایئر کیا جا رہا تھا، تب اے آر وائی کا کیا رول تھا؟ یہ ضرور بات ہونی چاہیے. ہم عماد یوسف کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عماد یوسف کی گرفتاری کی میں کوئی توجیہ پیش کر رہا ہوں، یا میں کہہ رہا ہوں کہ جی عماد یوسف ٹھیک گرفتار ہوا ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عماد یوسف صاحب اس وقت صحافیوں کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، جن صحافیوں کے ساتھ اس وقت برا سلوک ہو رہا تھا، بلکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے ان قوتوں کو جو ان صحافیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی تھی. تو باقی دشمن مرے خوشی نہ کرو، سجنا بھی مر جانا ہے. اور وقت بدلتا ہے اور کہ اس وقت بدل گیا ہے. باری اے آر وائی کی آ گئی ہے. ہم کہتے تھے باری آپ کی آئے گی، سب کہتے تھے عمران خان کو کہ باری تمہاری بھی آئے گی. اتنا جو ہے تم اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر بیٹھ کے اتنی سواری نہ کرو اور دوسروں کو اتنا کارنر نہ کرو کہ کل تمہاری باری آ جائے تو تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو. تو ہم یہی بات اے آر وائی کو بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ اس قدر سواری نہ کریں کہ کل جب آپ کی باری آ جائے تو ہمیں آپ کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے. کہ آپ کا دفاع کیا کریں گے؟ ہم جب آپ کا دفاع کریں تو لوگ آپ کے ماضی کا ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ایسا بھی پاکستان میں ہوتا رہا ہے. یہ ارشد شریف صاحب جو ماضی میں صحافیوں کے بارے میں پروگرام کرتے رہے ہیں، ان کے بارے میں تو ابھی کسی نے ایک پروگرام بھی نہیں کیا اور وہ پشاور سے بھاگ گئے ہیں اور حکومت کے پی کے نے انہیں پروٹوکول میں باہر نکالا ہے. یہاں تو کوئی ہسپتال پہنچانے جوگا نہیں تھا صحافیوں کو جب انہیں مارا جاتا تھا. جب کہا جاتا تھا لڑکی کے بھائی آ کے مار گئے ہیں تو ان کا تو کسی نے بال بھی بیکا نہیں کیا، جسٹ ایک ایف آئی آر سے بھاگ گئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملک میں آزادی اظہار کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک میں میڈیا کی آزادی کے ساتھ ہیں. یہ آزادی ہم نے بہت قربانیوں سے حاصل کی ہے اور اس آزادی کے لیے قیمت بھی ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے کوڑے کھائے ہیں. اس کے لیے ہم ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خود احتسابی بھی کرنی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کل غلط تھے، آپ کے غلط ہونے کی وجہ سے ہماری جرنلزم کو بہت نقصان ہوا، ہم نے اس کی بھاری قیمت دی ہے.
آج آپ کے ساتھ بھی برا اگر ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں گے، لیکن اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے، میں تو پہلے اس ملک میں ڈیفیمیشن کے سخت لاس کے حق میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فری لائسنس ٹو کل نہیں دیا جا سکتا جرنلزم کو، کہ وہ جس کی جب چاہے پگڑی اتار دے، اور میں اس بات کے سخت خلاف ہوں۔ ہمارے ہاں جو شام کو اینکر بیٹھ کے کسی کی بھی پگڑی اتار دیتے ہیں، میں اس بات کے خلاف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی عدلیہ نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، تاکہ ہماری صحافت حدود و قیود میں رہتی۔ اور اسی طرح جو پروگرام آن ایئر ہوا ہے، جو گفتگو آن ایئر ہوئی ہے، اس کا ڈیلے میکنزم، اس کا ایڈیٹوریل کنٹرول، اس کے اوپر اس کی وضاحت، اس سب کو پہلے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جب ایف آئی آر وضاحت دی گئی، یہ سب کا کسی نہ کسی نے جواب تو دینا ہے۔ بالکل۔ اور مجھے یہ بڑا ہے کہ جی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، قانون کے مطابق گرفتاری ڈالی گئی ہے، عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، ریمانڈ 2 دن کا ملا ہے، بندہ غائب نہیں ہے، میں اور آپ سوال نہیں کر رہے کہ وہ شمالی علاقہ جات ہے، محکمہ زراعت والے لے گئے ہیں، خلائی مخلوق لے گئی ہے، سب کو پتا ہے کہاں ہے، تصویریں حوالات سے جاری ہو رہی ہیں، ساکھ کھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات اگر آئین اور قانون کے دائرے میں ہے تو ہم ساتھ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحافی کوئی مقدس گائے ہیں۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس ملک میں صحافیوں کو مقدس گائے بنا دیں جرنیلوں اور ججز کی طرح، اور کہیں کہ جرنیل، ججز اور جرنلسٹ ان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ میں ان مقدس گائے کے بھی خلاف ہوں جو جرنیل اور ججز ہیں، تو میں اپنی کمیونٹی کو مقدس گائے کیسے بنانے کے حق میں ہو سکتا ہوں؟ جی بڑی بات ہے، بڑی سمجھ، بڑی عقل مندی اور مہارت سے آپ نے جو ہے نا مزمل صاحب آج اپنا مقدمہ پیش کیا ہے عوام کی عدالت میں۔ سلوٹ ہے آپ کو، آپ کی کیا کہنا چاہیے، گفٹ آف دا گیب کو۔ اچھا جی سولنگی صاحب، سنا آپ نے، آپ خود احتسابی کی بات کی، مزمل نے، میں اگری کرتا ہوں، بالکل صحیح لائنز پہ بات کی۔ اگر ہم عدالتوں کو پہ تنقید کرتے ہیں، ہم فوج کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے دور رہیں، ہم سیاستدان کو کہتے ہیں کہ آپ مارشل لاء کی دعوتیں نہ دیں، دنگا نہ کریں، مذہب کارڈ نہ استعمال کریں، لوگوں کو ظلم نہ کریں، تو پھر ہمیں اپنے جو صحافتی حلقے ہیں، نیٹ ورکس ہیں، ان کو بھی تو پوچھنا چاہیے نا۔ کیا کہیں گے آپ سولنگی صاحب اس پر؟ جی مختصراً تو میں یہی کہوں گا کہ جو مزمل نے میرے دل کی بات کی ہے اور میرے الفاظ ایک طرح سے مجھ سے چھین لیے ہیں، تو اس پہ تو ایک دعویٰ بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اے آر وائی نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس ملک میں عدالتیں ابھی بھی کھلی ہیں، ہائی کورٹس بھی، سپریم کورٹ بھی، اور پیمرا نے ایک ایکشن لیا ہے، وہ غلط ہے، تو ان کو ریلیف ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر کسی عدالتی حکم کے چینلز جو ہے وہ مہینوں سالہ سال بند رہے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اے آر وائی کو بالکل انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ اے آر وائی کا پچھلے کئی سالوں سے صحافت سے کوئی تعلق نہیں۔